السلام علیکم 6 کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب بچے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بچوں اپنی بک کا پیج نمبر 43 اوپن کریں۔ پیج نمبر 43 پہ آج ہم چیپٹر نمبر 9 گل صنوبر کی کہانی کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بچوں گل ایک لڑکے کا نام ہے اور صنوبر ایک لڑکی کا نام ہے۔ گل ایک لڑکا ہے، صنوبر ایک لڑکی ہے، اور کہانی جو ہے، کہانی کا معنی ہے کوئی قصہ یا واقعہ، ٹھیک ہے۔ کہانی مطلب کہ کوئی قصہ بیان کرنا یا کسی واقعوں کو بیان کرنا۔ تو بچوں یہ گل اور صنوبر آپس میں دونوں بہن بھائی ہیں، اور دونوں بہن بھائیوں کی یہ جو کہانی ہے بچوں، اس چیپٹر کو آپ نے خود سے پڑھنا ہے۔ اس چیپٹر کی آپ نے خود سے اچھے طریقے سے ریڈنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو مشکل الفاظ ہیں، جو خاص الفاظ ہیں، ان کے معنی میں آپ کو لکھوا دیتی ہوں، اور معنی لکھوانے کے بعد میں آپ کو تھوڑا سا جو ہے اس کہانی کے بارے میں بتا دیتی ہوں کہ اس کے اندر اس میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ بچے دیکھیں، تدبیر اس کا معنی ہے تجویز، عیب، خرابی، تمتما اٹھنا، چمک اٹھنا، فرشتہ اجل، موت کا فرشتہ، الغوزہ ایک ساز، مارگزیدہ ڈسا ہوا، سانپ کا ڈسا ہوا، پختہ مضبوط اور مکین، مکان میں رہنے والے۔ یہ میں نے خاص الفاظ کی معنی بک پہ رائٹ بھی کر دیے تاکہ آپ کو لکھنے میں کوئی دقت محسوس نہ ہو۔ بچے اس چیپٹر میں گل اور صنوبر دونوں بہن بھائیوں کی کہانی کو بیان کیا گیا ہے۔ محسن پور کا ایک کھلا بڑا سارا میدان ہے، وہاں پہ بلوچ لوگ رہتے ہیں، بلوچ ذات ہے، وہاں پہ بہت زیادہ بلوچی رہتے ہیں۔ تو ایک بار کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ طاعون کی وبا پھیل جاتی ہے۔ طاعون کی وبا ہے، بہت ہی مہلک یعنی کہ خطرناک بیماری ہے، وہاں پھیل جاتی ہے، اور گھر جو خالی ہو جاتے ہیں، یعنی کہ تمام لوگ مر جاتے ہیں۔ صرف دو بہن بھائی گل اور صنوبر جو ہیں وہ دونوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و ایمان میں رکھتے ہیں، اور دونوں کو جب بہت زیادہ بھوک لگتی ہے تو وہ کھانے کی تلاش میں گھر سے نکل پڑتے ہیں۔ دور ایک گھر میں ان کو دھواں نکلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ وہ جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں پہ ایک جو عورت بیٹھی ہوتی ہے، اور عورت سے وہ کہتے ہیں کہ میں بھوک لگی۔ عورت کہتی ہے کہ آپ یہاں میرے پاس رہ جاؤ، میرے گھر کا سارا کام کاج کر دیا کرنا، اور میں آپ کو جو ہے کھانا دے دیا کروں گی۔ صنوبر جو ہے وہ بہت زیادہ عزت دار لڑکی تھی، اسے اس بات پہ بہت زیادہ غصہ آیا، اور وہ وہاں سے اپنے بھائی کو لے کر واپس آ گئی، اور آ کے اپنے بھائی کو سلانے کی کوشش کی۔ جو گل ہے اس کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی، اور جب دیکھا کہ بہن جو صنوبر ہے وہ سو چکی ہے، تو گل نے کیا کیا کہ گل اپنے گھر سے جو ہے نکلا، اور اسی جو عورت کے گھر آ پہنچا، اور عورت سے کہا کہ میں تمہارا گھر کا کام کیا کروں گا، لیکن آپ مجھے جو کھانا دے دیا کرنا، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہوا کہ گل اس کے گھر جو ہے وہ رہنے لگا۔ کافی دن کے بعد صنوبر کو اس کی یاد بہت زیادہ ستانے لگی، بہت زیادہ ستائی، ٹھیک ہے۔ لیکن جو ہے کچھ دن گزرنے کے بعد جو زہیرہ نام، وہ جو عورت تھی اس کا نام زہیرہ تھا، زہیرہ کو بہت زیادہ افسوس ہوا، اور وہ سوچنے لگی کہ میں نے دونوں بہن بھائیوں کو الگ کر کے جو ہے ان کے ساتھ ناانصافی کی ہے، اور وہ اپنے جو گناہ پہ، اپنی غلطی پہ پچھتانے لگی، اور سوچنے لگی کہ کس طریقے سے میں اپنے گناہ کا کفارہ ادا کروں۔ وہ جو ہے گل کو کہتی ہے، گل سے کہتی کہ بیٹا آپ جب تک آپ کی مرضی ہے یہاں رہ سکتی ہو، لیکن آج سے آپ آزاد ہو، ٹھیک ہے۔ جب صنوبر کو اپنے بھائی کی یاد بہت زیادہ ستانے لگی تو صنوبر جو ہے اپنے بھائی کی تلاش میں، اس کو معلوم تھا کہ اس کا بھائی وہیں ہوگا، وہاں پہ رات کے اندھیرے میں اپنے ہاتھ میں خنجر لے کر زہیرہ کو قتل کرنے کے لیے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب اپنے بھائی کے کمرے میں آتی ہے تو بھائی اس کو سارا قصہ، ساری کہانی بتا دیتا ہے کہ باجی جو ہے آپ کو اب زہیرہ کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ زہیرہ نے مجھے جو ہے آزاد کر دیا ہے۔ تو صنوبر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور وہ خنجر کو پھینک دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور رات کے اندھیرے میں جو ہے اچانک سے جو ہے اسے محسوس ہوتا ہے، صنوبر کو محسوس ہوتا ہے کہ زہیرہ کے گھر کے صحن میں جو ہے کچھ آدمی، بہت زیادہ آدمی جو ہے جمع ہوئے۔ تو بچوں اب یہاں پہ نصیر کا ذکر ہوتا ہے۔ نصیر جو زہیرہ کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نصیر جو اس کو سانپ نے ڈس لیا ہوتا ہے، سانپ نے کاٹ لیا ہوتا ہے،
और नसीर जो है बहुत ही बुरी हालत में पड़ा होता है, चारपाई पे पड़ा होता है। तो सनोबर जो है, सनोबर को मालूम था कि एक जड़ी बूटी है जो जिसके पत्तों का जो पानी है अगर जो है डसे हुए आदमी के मुंह में, इंसान के मुंह में वो उसे कतरे टपका दिए जाएँ तो वो आदमी जो है ठीक हो जाता है, उसका जो जहर होता है वो उसके सारे जिस्म से निकल जाता है। तो वो जड़ी बूटी जो मंगवा लेती है और उसके पत्ते जो हैं पत्तों का पानी नसीर के मुंह में टपकाती है, तो नसीर जो है अल्लाह ताला के फजल करम से जो है उठ के बैठ जाता है। इस तरीके से जो है ज़हीरा सनोबर का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती है। तो बच्चों, इसकी एक्सरसाइज में से हम सवालात के जवाबात को करते हैं। सवाल नंबर 1 है, मोहसनपुर के आसपास के इलाकों में कौन सी वबा फैली हुई थी? मोहसनपुर के आसपास के इलाकों में ताउन की वबा फैली हुई थी। गुल और सनोबर का आपस में क्या रिश्ता था और वह ज़हीरा के घर क्यों गए? गुल और सनोबर का आपस में बहन भाई का रिश्ता था और वो ज़हीरा के घर खाने की तलाश में गए। ज़हीरा अपने गुनाह का कफ़ारा कैसे अदा करना चाहती थी? ज़हीरा अपने गुनाह का कफ़ारा गुल को आज़ाद करके करना चाहती थी। सनोबर हाथ में खंजर लेकर किसको कत्ल करने आई थी? सनोबर हाथ में खंजर लेकर ज़हीरा को कत्ल करने आई थी। नसीर कौन था और उसकी हालत क्यों ख़राब होती जा रही थी? नसीर ज़हीरा का बेटा था और सांप के डसने की वजह से उसकी हालत ख़राब होती जा रही थी। इस कहानी में किस कौम की खुददारी और गैरत बयान की गई है? इस कहानी में बलोच कौम की खुददारी और गैरत बयान की गई है। बच्चों, आज का आपका ये लेसन है, आपने चैप्टर नंबर 9 की अच्छे तरीके से रीडिंग करनी है और इसके सवालात के जवाब आपने लर्न करने हैं और अपनी नोटबुक पे राइट भी करने हैं। अल्लाह ताला आपको हमेशा ईमान में रखे। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।